اللہ ڈائریکٹ بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت ہمیں ڈائریکٹ نہیں عطا کی ہے۔ اللہ چاہتا تو ہر ایک بندے کے سینے پر قرآن نازل کر دیتا، اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا قرآن مجید کو اللہ سے لینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو فرمایا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے کلام کے جلال کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی بھی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ربی ارینی کی رٹ لگائی جب موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، یا باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کوہ طور کی طرف دیکھ، اس پہاڑ پر ہلکی سی تجلی نازل کروں گا، اگر تو اس کی تاب لا سکا تو تجھے میرا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف توجہ کی، اللہ نے ایک تجلی نازل کی ہے، پورا کا پورا کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کئی دنوں تک بے ہوش رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے، ہم ڈائریکٹ رب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ نبی ہو کر ڈائریکٹ رب کی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے، ہم رب کی ذات کی کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو بغیر رسالت کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں، آسان مثال دیتا ہوں، ہمارے جسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے، ہم کوئی بھی چیز جو خوراک جو کھاتے ہیں نا، سائنس کے اسٹوڈنٹ جو یقیناً اس بات کو سمجھیں گے، دیگر لوگ بھی آسان مثال ہے، امید ہے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں، منہ سے چباتے ہیں، لعاب کے ذریعے سے وہ نرم ہوتی ہے، وہ ہمارے معدے میں پہنچتی ہے، معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وٹامنز اور مختلف چیزیں ہمارے معدے سے آگے منتقل ہوتی ہیں۔ اب معدہ ہے گوشت پوشت کا بنا ہوا، یہاں سے جو وٹامن ہیں وہ آہستہ آہستہ خون کے اندر منتقل ہوں گے۔ اب خون سے گوشت کے اندر جو اجزاء ہیں ان کا منتقل کرنا تو آسان ہے، تمام وٹامنز معدہ جو ہے وہ آرام سے گوشت تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ہڈیوں تک پہنچانا ناممکن ہے۔ گوشت سے ڈائریکٹ ہڈیوں تک وٹامنز کا پہنچانا ناممکن ہے۔ گوشت نرم ترین ہے، ہڈی سخت ترین ہے، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہڈی کو بنا دیا ہے جو گوشت کی بھی شکل و شباہت رکھتی ہے اور کہنے میں جو ہے وہ ہڈی قرار پاتی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مرکنی ہڈی۔ وہ جب مرغا آپ کھاتے ہیں، مرغ کا گوشت آپ کھا رہے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک باریک سی ہڈی آ جاتی ہے، بعض لوگ اس کو چبا کر کھا بھی لیتے ہیں، وہ ہڈی گوشت نما ہوتی ہے۔ اس ہڈی کا کام کیا ہے؟ یہ ہر جاندار کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ہمارے جسموں کے اندر بھی یہ ہڈیاں موجود ہیں۔ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو وٹامنز ہیں یہ جاتے ہیں گوشت کے اندر، اور گوشت ہے نرم ترین اجزاء سے سخت ترین ہڈی کی طرف یہ وٹامنز منتقل نہیں ہو سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں اس ہڈی کو پیدا فرما دیا، جس ہڈی کا تعلق گوشت کے ساتھ بھی ہے اور اس ہڈی کا تعلق ہڈی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ چبا کر گوشت کی طرح کھائی بھی جا سکتی ہے اور ہڈی کی طرح سخت اور مضبوط بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی نرم ہے کہ یہ گوشت سے وٹامن لے کر ہڈیوں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھ دی ہے، تمام وٹامنز، تمام اجزاء، تمام طاقتیں وہ منتقل ہو کر اس ہڈی کے ذریعے سے دیگر ہڈیوں تک منتقل ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ وہاں اس مثال کی کیا تشبیہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، کبیر ہے، اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی معرفت بندے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا کلام بندے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔ اللہ تو دینے پہ قادر ہے، ہم لینے کی سکت نہیں رکھتے۔ اللہ تو ہم سے کلام کرنے پہ قادر ہے، لیکن ہم اللہ کا کلام سننے کی سکت نہیں رکھتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایسی ذات کو پیدا فرما دیا جس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو، جس کا رابطہ مخلوق کے ساتھ بھی ہو، جس کے ذریعے سے مخلوق رب کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو درمیان میں رب کائنات نے اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا، جو بندوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، رب سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، رب سے کلام لیتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور بندوں کی سفارشیں اپنے وسیلے سے رب تک پہنچاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ربط قائم کرتے ہیں۔ اس لیے رب نے اپنے محبوب کو تخلیق فرما کر امت پر احسان عظیم فرما دیا ہے۔
سب سے بڑا احسان فرما دیا جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس لیے رب کی معرفت بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی.